شرک کہتے کسے ہیں؟ شرک اللہ کی نفی نہیں ہے، بڑے اللہ کے ساتھ چھوٹے خداؤں کا اضافہ ہے، شریک کر دینا۔ وہ ابھی میں بیان کر چکا ہوں پچھلی نشست میں، گاڈز اینڈ گاڈیسز، اور وہ کیپٹل جی سے لکھے جانے والا گاڈ، اس کے ساتھ جب ان کو اٹیچ کر دیں گے یہ شرک ہے۔ مہادیو کے ساتھ دیویاں دیوتا شامل کر دیے گئے، یہ شرک ہے۔ اللہ کے ساتھ آلہہ شامل کر دیے گئے، اللہ الالہ، وہ تو ہے وہ ایک اللہ، اسے وہ بھی مانتے تھے سب کہ وہ ایک ہی اکیلا ہی ہے، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ کوئی بیٹی ہے، بیٹے، کوئی نائبین، کوئی اس کے منہ چڑھے ہوئے مصاحبین، یہ ایڈ کر دیے گئے آلہہ کے طور پر کہ ان کی سفارش سے بیڑا پار ہو جائے گا قیامت میں۔ یہ ہے ان کا شرک۔ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک نہ کیجیے، یعنی اب نوٹ کیجئے، اللہ تعالی کا حق ایک لفظ میں ہے، اس کے ساتھ شرک مت کرو، باقی ساری باتیں اس کے تابع ہو جائیں گی۔ لیکن اس شرک کی کیا کیا شکلیں ہیں، اس کی کیسی کیسی قسمیں ہیں، یہ بڑا اہم موضوع ہے اپنی جگہ پر۔ آج اس وقت تو صرف اتنا سمجھیے، اور ظلم کے حوالے سے، ظلم عربی میں کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی شے کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دینا، یہ ظلم ہے، ناانصافی ہے۔ شرک میں کیا ہوتا ہے؟ دو طرفہ ظلم ہوتا ہے، یا خالق اور مخلوق۔ اللہ خالق ہے، باقی کل کائنات مخلوق ہے، انبیاء، اولیاء، ملائکہ، جنات، سب مخلوق ہیں۔ یا تو مخلوق میں سے کسی کو اٹھایا اور خالق کے ساتھ بٹھا دیا، یا خالق کو گرایا اور کسی اعتبار سے مخلوق میں سے کسی کے مشابہ کر دیا۔ یہ دونوں شکلیں ہیں شرک کی، اور دونوں بدترین ناانصافی ہیں۔ خالق کو گرا کر مخلوق کے صف میں لے آنا، یا مخلوق میں سے کسی کو اٹھا کر خالق کے ہم پلہ بنا دینا، ضد، ند، مثال، مثیل اگر اس کے برابر کر دیا جائے، لا ضد لہ ولا ند لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ ولا مثیل لہ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس ہستی کے ساتھ کسی درجے میں مخلوق میں سے کسی کو کسی پہلو سے، ہمہ جہت نہیں، کسی پہلو سے بھی ہم پلہ بنا دینا اللہ کا، یہ شرک ہوگا۔ یا اللہ کو گرا کر اس کے مقام رفیع سے کسی اعتبار سے، کسی خاص پہلو سے مخلوق کی کسی صفت، مخلوق کے کسی مقام اور مرتبے کے میں لا کے شامل کر دینا، یہ ہے دونوں کے جو ظلم کی انتہائی صورتیں ہیں۔ تو فرمایا ان الشرک لظلم عظیم۔ اس آیت کو بھی حضور نے کوٹ کیا۔ سورہ انعام میں ایک آیت نازل ہوئی، ای الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون۔ لوگوں سوچو، مشرک اور موحد، ایک خدا کو ماننے والے اور ایک خدا کے ساتھ چھوٹے خداؤں کو ماننے والے، ان دونوں میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے؟ پھر خود ہی جواب دیا، ای الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں کسی ظلم کی آمیزش شامل نہیں ہونے دی، وہ ہیں جن کے لیے امن ہے، اور وہی ہوں گے ہدایت یافتہ۔ صحابہ گھبرا گئے، حضور ایسا کون شخص ہوگا کہ جو کوئی ظلم نہ کرے سرے سے؟ تو معلوم ہوا کہ کوئی بھی اس معیار پر، اس پیمانے پر تو پورا نہیں اتر سکے گا۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، حضور نے فرمایا نہیں، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ اور پھر یہ آیت پڑھی، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ تو سورہ انعام کی ان آیات میں ظلم سے مراد شرک ہے، ورنہ یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو شرک سے پاک ہیں، لیکن نہ معلوم کیسے کیسے شرک جو ہیں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذا لا الہ الا اللہ، اور تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تو دلوں کے اندر اگر بت خانے آباد ہوں تو آدمی جو ہے وہ اپنے آپ کو سمجھ بیٹھتا ہے میں موحد ہوں، تو وہ تو موضوع ایک علیحدہ ہے۔ لیکن یہاں نوٹ کر لیجئے کہ اللہ کا حق بس ایک کافی ہے، اگر آپ مشرک نہیں ہیں تو اللہ کا خدا ہو گیا۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ قرآن میں حضرت ابراہیم کا جہاں ذکر آتا ہے وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ،
گویا کہ آخری سند، آخری سرٹیفکیٹ، آخری ٹیسٹیمونیل جو دی گئی کیا ہے؟ وہ مشکل ہے، ہر نو کے شرک سے پاک کو ذات کی اس لیے وہ امام الناس بنائے، ابو الانبیاء بنائے، خلیل اللہ بنائے گئے، اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔